السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ پیج نمبر 889. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وَهُنَالِكَ يَفُوزُ الْمُتَّقُونَ بِالْفَوْزِ الْعَظِيمِ، اور وہاں متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ عظیم کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوں گے. وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، اور ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں پائیں گے. وَالسَّلَامَةِ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے عذاب سے سلامتی پائیں گے. إِنَّهُ يَوْمُ الْعَدْلِ وَالْحِسَابِ الدَّقِيقِ، قیامت کا دن عدل و انصاف کا دن ہے اور باریک حساب کا، ہر چیز کا حساب ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ گروہ در گروہ لوٹیں گے. لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں یا وہ اپنے اعمال دکھائے جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. یعنی دنیا میں اگر آپ نے ایک دفعہ اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، تو وہ بھی آپ کے میزان میں لکھا ہوا وہاں موجود ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. سب کے سامنے کرے گا یا چھپ کے کرے گا تو اس کو نظر آ جائے گی، وہ اس کو دیکھنی پڑے گی، اور صرف دیکھے گا نہیں، پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. عام طور پر ہم جب چھوٹی سی کوئی برائی کرتے ہیں یا چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں تو اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے. ہم کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے نا، کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا، اتنی تو کوئی بات نہ ہوئی. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب رکھا ہوا ہے اور گن گن کے رکھا ہوا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی فکر کریں اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہیں، کیونکہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ مل کر بہت بڑے بن جاتے ہیں. جیسے پہاڑ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ذرات سے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے. سمندر کس سے بنا ہوا ہے؟ پانی کے قطروں سے. درخت کس سے بنتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے پتوں سے. ایک پتے کی بعض اوقات کیا ویلیو ہوتی؟ کچھ بھی نہیں، لیکن جب بہت سے پتے جمع ہو جاتے ہیں تو گھنا جنگل بن جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چھوٹی نیکیوں کے لیے بھی حریص ہونا چاہیے. تھوڑے تھوڑے وقت کا بھی ہمیں حساب کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، میں 5 منٹ کلاس میں لیٹ ہوگی تو کیا ہوا. اگر ہر روز 5 منٹ کلاس میں لیٹ ہوں تو 12 دن میں آپ کتنی دیر لیٹ ہو گئے؟ 12 دن کو جمع کرے تو کتنا بنا؟ 1 گھنٹہ، 60 منٹ ہو گئے. اور پھر آپ دیکھیے کہ مہینے میں اگر 30 دن ہوتے ہیں تو اگر روز کا آپ کا یہ معمول ہو تو ویکنڈ نکال کے آپ دیکھیں تقریباً 2 گھنٹے آپ نے لوز کر دیے. صرف 5 منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ نے 2 گھنٹوں کا نقصان کیا. تو چھوٹے عمل بھی چھوٹے نہیں ہوتے، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی ہو. تو وہ دن جو ہے یہ باریک حساب کا دن ہے، اس لیے اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. انہ یوم الموازین، وہ میزان کا دن ہے، اعمال ناموں کے تولے جانے کا دن ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے پلڑے بھاری ہوئے یعنی نیکیاں زیادہ ہوئیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے یعنی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ یا اس کی ماں ہاویہ ہوگی، جہنم. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور کیا چیز بتائے تمہیں کہ وہ ہے کیا؟ نار حامیہ، آگ ہے بھڑکتی ہوئی.
یعنی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کا نام ہاویہ ہے، وہ گڑھا جس میں وہ لوگ جائیں گے جن کی نیکیاں کم ہوں گی. اب ہماری نیکیاں زیادہ ہیں یا کم ہیں، ہم سب کو سوچنا چاہیے. نمبر 1، نیکیوں کا وزن بھاری ہوتا ہے نمازوں سے، کہ ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے، ہماری نمازوں کی کوالٹی کیا ہے. پھر یہ ہے کہ قرآن، ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں. صرف اتنا قرآن پڑھنا کافی نہیں جو آپ کلاس روم میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ بہت خوش قسمت ہیں آپ کہ جو کلاس کے اندر گھنٹہ گھنٹہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت خوش قسمت ہے وہ طالبات ہاسٹل کی جو شام کے وقت بھی روزانہ بیٹھ کے بہت دیر تک قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی. مجھے نہیں معلوم جو لوگ گھروں میں جاتے ہیں وہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں. اور اب آپ کے کورسز جیسے ختم ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک امتحان ہوگا کہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد آپ خود کتنا قرآن پڑھتے ہیں. اس کورس نے آپ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی یا نہیں کی، یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ آپ کی نمازیں پکی ہوئی کہ نہیں، اور آپ کا قرآن ریگولر ہوا کہ نہیں، کسی کے بھی کہے بغیر. ایک حرف پہ 10 نیکیاں. ایک وہ شخص جو اپنے سبق کو 10 دفعہ پڑھتا ہے اور ایک وہ جو ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا پلڑا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. پھر اسی طرح باقی نیکیاں ہیں جو انسانوں کے حقوق ہیں، جیسے آپ بخاری میں پڑھ رہے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے. تو ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس معاملے میں ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں. ہمارے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن شپ ہیں، ہمارے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ ہیں، ہمارے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ ہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اپنے اخلاق کا، اپنے معاملات کا. اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے دن کا ایک بڑا حصہ نیکی کے کام کرتے ہوئے گزرتا ہے یا ایسے ہی سستی کے مارے گزرتا ہے. میں دن بھر کیا کرتی ہوں. اور اب جیسے سمر کورس آج ختم ہو رہا ہے تو آگے پھر آپ کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی. تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ دیر سے اٹھیں اور سستی کے مارے سارا دن کچھ بھی نہ کریں، کبھی ٹی وی لگا لیں اور واپس وہیں کھڑے ہو جا کے جہاں سے شروع کیا تھا. نہیں، آپ کو خود اپنے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس حال میں ملنا چاہتے کہ وہ آپ سے راضی ہو اور آپ اس سے راضی ہوں، تو پھر لازم ہے کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہمیشہ کے لیے باقی رہے، اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعلق باقی رہے، اور آپ دوسروں کی خیرخواہی اور دوسروں کی بھلائی کے کام سوچتے رہیں. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. انہ یوم بیاض الوجوہ وسوادہا، بے شک وہ چہروں کے سفید اور سیاہ ہونے کا دن ہے. دنیا میں ہمیں اپنے چہرے کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ رنگ گورا ہو، لوگ کریمیں استعمال کرتے ہیں اور پھر ایکسپینسو قسم کا میک اپ استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ خوبصورت لگے، ان کی سکن اچھی لگے. تو آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی میک اپ، کوئی سکن کیئر، کچھ بھی کام نہ آئے گا. وہ آپ کے جو دل کے اندر خوبصورتی ہے، شکر گزاری ہے، تقوی ہے، توکل ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، یہ چہرے پر آ جائے گی اور اس کے مطابق چہرے خوبصورت ہوں گے. دنیا میں اگر کسی انسان کی سکن کلر ڈارک بھی ہے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ سفید ہو جائے گا اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے اچھے خیالات اور اس کے ایمان کی وجہ سے. لیکن اگر دنیا میں کسی کے دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، نفرتیں بھری ہوئی ہیں، شکایتیں بھری ہوئی ہیں، کفر شرک بھرا ہوا ہے، اللہ سے ناراضگی ہے، بندوں سے ناراضگی ہے، اور ہر وقت انسان کے اپنے اندر ایک جلن کڑن ہے، تو پھر یہ جلن کڑن قیامت کے دن صرف اندر نہیں رہے گی، چہروں پر آ جائے گی اور اس کے مطابق چہرے نظر آئیں گے. تو مجرموں کو چہروں سے ہی پہچان لیا جائے گا. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ انسان کا رنج، غم، خوشی، اداسی، ڈپریشن، یہ سب کچھ چہرے پہ آ جاتا ہے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں، سب چہرے پر دکھائی دیتی ہے. تو قیامت کے دن تو یہ اور زیادہ آبویس ہو جائے گی، بہت زیادہ واضح ہو جائے گی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب کا مزہ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو سیاہ چہرے کس کے ہوں گے؟ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. اور کفر کے دو معنی ہوتا ہے نا، ایک انکار اور ایک ناشکری. ناشکری کے لیے بھی لفظ کفر استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی، ایک اچھا ماحول دیا، سب کچھ سیکھنے کے مواقع دیے، لیکن انہوں نے اس کو استعمال نہ کیا، سب نعمتیں پا کر بھی ناشکرا پنی اختیار کیا اور اللہ کے حکموں کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور اہم ترین حکم کیا ہے؟ پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ نماز. ایمان کے بعد کرنے کا کام میں پوچھ رہی ہوں، کیا ہے؟ نماز. اگر آپ نماز کے لیے خود نہیں اٹھتے، یہاں اس کمرے میں تقریباً 99.9% لوگ ایڈلٹس بیٹھے ہوئے جن پہ نماز فرض ہے، اگر آپ خود سے نہیں اٹھتے، کسی کو اٹھانا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب ابھی تک آپ کے اندر شکر گزاری نہیں آئی کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی نعمت دی ہے. آپ اللہ کی محبت میں بس اٹھ کھڑے ہوں، آذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت آ گیا، پھر ادھر ادھر کی ساری دلچسپیاں چھوڑ کے سیدھے سیدھے اللہ کی طرف رجوع. اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن پہلا حساب نماز کا ہوگا. جو اس میں فیل ہو گیا بس وہ آگے کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اس کی سزا بھگتنی ہوگی. قرآن مجید میں آتا نا کہ اس دن وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یعنی جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحثیں کرتے تھے، یعنی اپنے جیسے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ مل کے ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ اخلاق جو ہے، یہ کردار جو ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے. تو اس لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی پہلی فکر جو کریں وہ نماز کی کریں. تو اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی ناشکریوں کی وجہ سے تم اب عذاب کا مزہ چکھو. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وأما الذین ابیضت وجوہهم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون. استاذہ بھی سقر کی بات ہو رہی ہے، سورہ المدثر میں آتا ہے سأصلیہ سقر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کو سقر میں ڈالیں گے. وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، یعنی ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ نہ وہ باقی رکھے نہ چھوڑے، یعنی کوئی فرار نہیں، کوئی مفر نہیں، اور اس کو ہم اتنا لائٹ لے رہے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. اور جب تک آپ اپنے ذمہ دار خود نہیں بنتے، اپنی رسپانسبلٹی خود نہیں لیتے، سونے جاگنے کی ہر چیز کی فکر خود نہیں کرتے، کوئی دوسرا کب تک آپ کے اوپر نگران رہ سکتا؟ اس کا آپ کو اجر ہی کیا ملے گا جو کسی دوسرے کے پش کرنے پہ آپ کریں. استاذہ جی، فجر کی نماز کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے، تو واقعی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ایک دفعہ جگانے پر بھی شکر ادا کرتے ہوئے نہیں اٹھ جاتے کہ کسی نے جگا دیا تو ہم نماز ادا کر لیں. بار بار جگانے کے باوجود بھی آخر وقت پہ اٹھ کے پڑھنا یا بار بار جگانے کی ضرورت پیش آنا، تو یہ تو قرآن میں صفت بتائی گئی ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، منافقین نہیں آتے نماز کی طرف مگر یہ کہ بہت سستی کے ساتھ. کل کسی سے بات ہو رہی تھی، بہت ہی اچھی اسٹوڈنٹ تھی،
کہنے لگی کہ شادی تک میں تہجد بھی پڑھتی تھی اور سارے کام کرتی تھی، تو شادی ہوئی تو پہلے تہجد چھوٹی، پھر اس کے بعد چاشت چھوٹی، پھر اس کے بعد نماز کی سنتیں چھوٹی، اور اب تو حال یہ ہے کہ فرض بھی بعض اوقات وقت کے بعد پڑھتی ہوں. میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو دیکھنے میں اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی ادھر ادھر بھاگتا ہے، تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہرٹ کر دے گا، تو اسے ہی سیٹل کرتے کرتے نماز کا وقت نکل جاتا ہے. تو پھر میں نے سورۃ المنافقون کی اس آیت کا ریفرنس دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. کوئی یہ نہ کہے میری جاب، میرا کام، میرا بزنس اور میرے بچے، جو ایسا کریں گے وہ خسارہ پائیں گے. تو اس وقت آپ بہت لکی ہیں کہ آپ زندگی کے اس حصے میں کہ آپ پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں، لیکن جب رسپانسبلٹی آئے گی اور اس کے لیے آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں تو پھر نمازوں کا کیا حال ہوگا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے اندر ڈٹرمینیشن ہوتی ہے، جن کے اندر پکا ارادہ ہوتا ہے، وہ شادی کے بعد بھی اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں. شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، زندگی ہو، موت ہو، کچھ ہو، وہ اپنے کام نہیں چھوڑتے. کوئی ایک لمحہ ہے جس میں ہماری آکسیجن بند ہو جائے؟ کنٹینیوسلی مل رہی ہے نا اللہ کی طرف سے نعمت. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت نعمت دے رہا ہے تو ہم کیوں نہ شکریں؟ ہم کیوں نہیں اس کی طرف خوشی سے جاتے؟ فجر اندھیرے میں پڑھنی چاہیے، اندھیرے میں شروع کرنی چاہیے، دن روشن ہونے پر ختم ہونی چاہیے، نہ کہ دن روشن ہونے پر شروع کرنی چاہیے. اول وقت تو اذان کے بعد کا ہی ہے فجر کا، ٹھیک ہے. وَكَيْفَ تَكُونُ حَالُ الْإِنسَانِ أَمَامَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الْعِظَامِ، اور کیا حال ہوگا انسان کا ان بڑے بڑے ہولناک واقعات کے سامنے. اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دی جائے گی زمین سخت ہلایا جانا. وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، خوب ریزہ ریزہ کر دیا جانا، کرمبل کر دیے جائیں گے. فکانت ہباء منبثا، تو وہ منتشر غبار بن جائیں گے، یعنی پہاڑ جو جمے ہوئے ہیں یہ اڑ کے غبار کی طرح ہو جائیں گے. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کی بات مانے گا اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ رب کی بات مانے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ نکال باہر پھینکے گی جو اس میں ہے اور وہ خالی ہو جائے گی. زمین کے اندر سارے انسان، جانور جو بھی مر رہے ہیں سارے زمین کے پیٹ میں جا رہے ہیں. اور جب زمین کو خوب خوب ہلایا جائے گا اور پہاڑ اوپر سے اڑ جائیں گے اور زمین کے اندر سے سب کچھ نکل آئے گا اور زمین کو سیدھا کر دیا جائے گا، تو اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا؟ اس وقت انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو گیا؟ نہ آسمان وہ آسمان رہا، نہ زمین وہ زمین رہی. تو اس وقت ہم کہاں ہوں گے اور ہمارے ساتھ کون ہوگا اور ہمیں کیا چیز کام آئے گی، کس چیز کا فائدہ ہوگا؟ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. وَمَن يُطِيقُ هَذِهِ الْمَشَاهِدِ الْمُرَوِّعَةِ، کس میں طاقت ہے کہ وہ ان ہاربل ٹیریبل مشاہدات یا سینز کو برداشت کر سکے. وَهَلْ مِن مَفَرٍ مِنْهَا، اور کیا ان سے کوئی بھاگ سکے گا؟ کیا کہیں کوئی بھاگ کے جانے کی جگہ ہوگی؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں ایک ہی پھونک مار دی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور زمین اٹھا لی جائے گی. وَالْجِبَالُ، اور پہاڑوں کو بھی اٹھا لیا جائے گا. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو ان کو ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی.
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَأَنَّى يَفِرُّ الْإِنسَانُ مِن مُلْكِ اللَّهِ، اللہ کی بادشاہت سے انسان بھاگ بھی کہاں سکتا ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نگاہ چندھیا جائے گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہن ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، اس دن انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں. کَلَّا لَا وَزَرَ، ہرگز نہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، تیرے رب ہی کی طرف اس دن ٹھہرنا ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، جو کیا جو نہیں کیا، جس چیز کو پرائرٹی دی اور جس چیز کو اس نے اگنور کر دیا. یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان کہیں بھی بھاگ نہیں سکے گا، اور جو کچھ بھی انسان نے کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا. آپ سوچیں کہ ایک دن کا آپ کا اعمال نامہ بھی لکھ کے آپ کے سامنے رکھا جائے تو کیا آپ اس سے خوش ہوں گے یا پریشان ہوں گے؟ اور دنوں پہ دن گزرتے جا رہے ہیں اور ہم اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش میں نہیں ہیں، تو ہم کیا دیکھیں گے پھر قیامت کے دن؟ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اعمال نامے میں صبح ہوئی، اذان ہوئی اور یہ لڑکی سوئی رہی، ماں نے اٹھایا تو بدتمیزی سے پیش آئی، اور پھر پڑھنے کا وقت آیا تو کوئی توجہ نہ دی، کسی نے بات کی تو بدتمیزی سے جواب دیا، کسی کی شکایت کی، کسی کی غیبت کی، پھر اسی طرح جو ہوم ورک ملا اسے کبھی نہ کیا، کسی چیز کو بھی سیریس نہ لیا. تو آپ سوچئے کہ ہمارے اعمال نامے میں اگر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم اسے دیکھ کر خوش ہوں گے؟ ہماری بدتمیزیاں، ہماری بد اخلاقیاں، ہمارا چیخنا چلانا، ہمارے لڑائی جھگڑے، اپنے والدین کا ادب نہ کرنا، ان کو ذلیل کرنا، دوسرے انسانوں کو ذلیل کرنا، ہر ایک کو برا سمجھنا، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اعمال نامہ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہو؟ اسے دیکھ کر ہمیں کیا خوشی ہوگی؟ یا اس کے برعکس ہمارے اعمال نامے میں صبح کے وقت جلدی اٹھنا، خوبصورتی سے نماز پڑھنا، اذکار کرنا، اللہ کو یاد کرنا، گھر والوں کی خدمت کرنا، خوشی خوشی قرآن پڑھنے کے لیے جانا، اپنی قرات کرنا، قرآن کا کچھ حصہ یاد کرنا، اپنا سبق دہرانا، اپنی سارے دن کے روٹین کو اچھی طرح فالو کرنا، کسی وقت میں کوئی خیانت نہ کرنا، پھر جو کام ملا ہے اس کو پراپر طریقے سے کرنا. یہ دو مختلف رویے ہیں نا. تو آپ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں؟ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی آپ کو نہ پوچھے، کوئی آپ کو کچھ نہ کہے کہ ہمیں کیا، جو مرضی کوئی کرے اپنا خود ہی بھگتے گا. لیکن کل قیامت کے دن اللہ تو ضرور پوچھے گا. وہاں سے تو کہیں نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ یہاں یہی لکھا ہوا نا، وَأَنَّى يَفِرُّ الْإِنسَانُ، کہاں بھاگ کے جائے گا انسان؟ اس زمین سے کہیں بھاگ کے ادھر ادھر نہیں نکل سکتے. اللہ کے ہاں ایک ایک کا نام لکھا ہوا اور ایک ایک کی حرکت اللہ کی نگاہ میں ہے. تو یہ نہیں کہ اگر الہدا میں آ گئے ہیں ہم تو ہم پھر بھی اچھا بہیو کریں اور گھر جا کر ہم شیطان بن جائیں، یا پھر واپس اسکول، کالج، یونیورسٹی یا اپنی جاب پہ جائیں تو وہاں پھر وہی شیطانی کام شروع کر دیں. نہیں، ہم کہیں پر بھی چلے جائیں دنیا میں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا حساب ہونے والا ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. فَهَلْ تَهُزُّ هَذِهِ الْمَشَاهِدُ وَالْأَهْوَالُ مِنْ هَمٍّ بَعْدُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ يُكَذِّبُونَ بِلِقَاءِ اللَّهِ، تو کیا ہلاتے ہیں، کیا شیک کرتے ہیں یہ مشاہدات اور یہ ہولناک احوال، حالات غم کی وجہ سے اس زمین پر ان لوگوں کو جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان نہیں لاتے. وَلَا يُوَقِّرُونَهُ، اور اس کی توقیر نہیں کرتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے.
ولا ينقادون لامرہ، اور وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکتے نہیں. انہ یوم الحسرۃ والندامہ، بے شک وہ قیامت کا دن حسرت و ندامت کا دن ہے. یوم الصراخ والبکاء، چیخوں اور رونے کا دن ہے. قیامت کے دن انسان چیخ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، حسرت سے، ندامت سے، شرمندگی سے کہ ہم نے اپنی زندگی کیوں ضائع کر دی. یوم الذل والہوان، ذلت اور رسوائی کا دن. یوم العذاب والشقاء، عذاب اور بدبختی کا دن. لکل ظالم ضال، ہر اس شخص کے لیے جو ظلم کرتا ہے، جو گمراہ ہے. ولکل کافر جاہد، ہر کافر کے لیے جو سخت انکار کرنے والا ہے. وَلِكُلِّ مُفْسِدٍ وَطَاغٍ، اور ہر فسادی کے لیے اور سرکشی کرنے والے کے لیے، یعنی جو اللہ کے احکام کے آگے جھکتا نہیں بلکہ سرکشی کرتا ہے. اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، بے شک جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے. گھات کیا ہوتی ہے؟ گھات وہ چھپنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں سے کوئی شکاری شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے کبھی آپ نے ہنٹنگ دیکھی ہے وائلڈ اینیملز کی، وائلڈ بیسٹ کی، جیسے شیر، چیتا وغیرہ ہنٹ کرتے ہیں تو وہ خاموشی سے کہیں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کا شکار کہاں سے گزر رہا ہے، کتنے فاصلے پر ہے، کیسے جمپ لگائیں، کتنی رفتار چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس طرح بلی کو کبھی چوہا پکڑتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ بالکل ساکت ہو کے بیٹھ جاتی ہے، چھپ کے بیٹھ جاتی ہے. تو اسی طرح جہنم چھپی ہوئی ہے، چھپ کے بیٹھی ہے اور اپنے اپنے شکار کو دیکھ رہی ہے. اچھا تو موج کر لے، دنیا میں سویا رہا، صبح نماز کے لیے نہ اٹھ، ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جا، نماز نہ پڑھ، تو نے آنا تو میرے ہی پاس ہے، گزرنا تو میرے اوپر سے ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک اس جہنم کے اوپر سے گزرنے والا ہے، پل صراط کے اوپر سے گزرنے والا ہے. تو وہ کیا کرے گی؟ فوراً پکڑ لے گی جو اس کے قابل ہوگا. لِلطَّاغِينَ مَآبًا، سرکشوں کا ٹھکانہ. لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں رہیں گے، زمانوں اسی میں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں وہ کوئی ٹھنڈی چیز اور پینے کے قابل چیز نہ چکھیں گے. کوئی ٹھنڈا پانی، کوئی ٹھنڈی چیز ان کو نہیں ملے گی. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے جب ہمیں گرمی زیادہ لگتی ہے تو ہم ٹھنڈا پانی پی کے اپنی گرمی دور کرتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا پانی اور بہتی پیپ. جہنمیوں کے جسم سے، زخموں سے جو پیپ نکلے گی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی ندیاں بہنے لگے گی، اور جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی تو وہی پلایا جائے گا. پیپ کو دیکھ کے انسان کا دل متلا جاتا ہے، لیکن وہاں پینے کے لیے اور کچھ نہ ہوگا. ان چیزوں سے تواضع ہوگی. جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ. انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے، امید نہیں رکھتے تھے. ان کو یقین نہیں تھا کہ ایک دن حساب ہونے والا ہے، ہم سے پوچھ ہونے والی. ہاں انہوں نے سن رکھا تھا ماں باپ سے ادھر ادھر سے قیامت آئے گی، لیکن انہوں نے کبھی یقین نہیں کیا تھا کہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں، ہماری نمازوں روزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو خوب جھٹلا دینا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے گن گن کے شمار کر رکھا تھا، لکھ کر. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس چکھو اب مزہ، یعنی جلنے کا، ہم ہرگز زیادہ نہ کریں گے تم کو مگر عذاب میں. یعنی عذاب میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہوتا جائے گا. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ پھر تکلیف کم ہو جاتی ہے. کوئی چوٹ لگتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد چوٹ کی درد ختم ہو جاتی ہے. لیکن جہنم کی آگ کی تپش بڑھتی جائے گی، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. خود سوچے پھر حال کیا ہوگا انسان کا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. السلام علیکم. جہاں تک نماز کی بات ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی کر لیں، کتنے بھی نیک مال کا ہمارے پاس ڈھیر ہو، لیکن اگر نماز میں ہم پاس نہیں ہوئے تو ہمارے وہ تمام اعمال جو ہیں وہ ڈھیر بن جائیں گے، خاک بن کے اڑ جائیں گے. تو یہ ہمارے لیے مجھے بہت ڈر فیل ہو رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ جب میں گھر جاتی ہوں اور اگر میری کوئی نماز ضائع ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں کیا، یہ 1.5-2 سال جو ہیں یہ مطلب کسی کام کے نہیں، اگر نماز میں تبدیلی نہیں آئی. بالکل. اور اول وقت نماز کی فکر کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان ٹال مٹول کر کے بالکل تھوڑا سا وقت رہ جائے تو بس جلدی جلدی چند سجدے کر لے. آپ نے بتایا جیسے کہ کچھ اعمال ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن روشنی کا اور سفیدی کا باعث ہوں گے، تو ان میں ایک عمل جو ہے وہ وضو کرنا ہے، تو ہمیں اسے بہت ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن وہ چمک ہمارے نصیب میں بھی آئے. السلام علیکم. استاذہ، گرمیوں میں جب رات کو آنکھ کھلے اور پیاس لگی ہوئی ہو، پانی نہیں مل رہا ہوتا نا اس ٹائم، اگر پاس نہ ہو تو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہ کرے، کوئی سامنے نہ آئے، اور فوراً پانی کی حاجت ہوتی ہے. تو میں سوچ رہی تھی جب ہم اتنا عرصہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اس دن، تو وہ پھر کیسے پیاس لگی ہوئی ہوگی اور کیسے وہ سب ہوگا. السلام علیکم. استاذہ، یہاں پہ جب تکمیل ہوتی ہے تو سب کی نظر ہوتی ہے نا کہ کون کیا لے کے آیا ہے، کیا پریزنٹ کر رہا ہے، اور جو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہوتا ہے کہ میں سب کو دکھاؤں، اور جس تکمیل میں آپ ہوتی ہیں تو اس کی ویلیو پھر اور بڑھ جاتی ہے. تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ ایک الٹیمیٹ تکمیل ہوگی، یعنی وہاں پہ تو سب فرشتے بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہوں گے اور سب سے زیادہ رسول ہوں گے اور صحابی جنہیں ہم اتنا آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو وہاں پہ مسلم ہیروز کتنے امیزنگ بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے، اور ہم لوگوں کے یعنی ہم چھوٹے چھوٹے معاملات سے ہی نہیں نکلتے کہ ہم کچھ بڑا بھی اچیو کر سکیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک ایج تک نا اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو صحیح کر دیں، کہ نماز کی جو پابندی ہے اس کو اچیو کر دیں اور اس میں استقامت کر دیں، تاکہ ہم پھر کچھ دین کے لیے ایسا بھی کریں کہ وہاں پہ ہم دے کے جا سکیں، تو ہم بھی اللہ کے رسول کو پراؤڈ فیل کروائیں. یہ یاد رکھیے کہ جس کی نماز درست ہو جاتی ہے اس کے سارے امور درست ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی باقی چیزیں بھی ٹھیک کر دیتے ہیں. لیکن جو نماز کے ساتھ تہاون برتتا ہے، سستی برتتا ہے، پھر اس کی باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. استاذہ، یہ میں دیکھ رہی تھی کہ ویسے ہم قیامت کے دن کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو اسکیٹرڈ انفارمیشن ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ اتنی ساری چیزیں، جیسے ہر چیز بالکل اپوزٹ ہو جائے گی جو وہ تھی، پہاڑ ریزہ ریزہ، زمین پھیلا دی جائے گی، اور سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے. ان اٹ سیلف اگر ہم سوچیں کہ سورج چاند اکٹھے ہو جائیں تو ہم اس نظارے کو، اس دنیا میں باقی ساری چیزیں اسٹیبل ہونے کے باوجود ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں. ذرا سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گہن ہوتا ہے تو کتنے دل گھبرا جاتا ہے. ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا يذوقون فیها بردا ولا شرابا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. وَهُوَ يَوْمُ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ، اور وہ دن خوشی کا بھی ہوگا. وَيَوْمُ التَّسْلِيمِ وَالتَّسْبِيحِ بِحَمْدِ اللَّهِ، اور وہ سلام کا دن، تسبیح کا دن ہوگا اللہ کی حمد کے ساتھ. وَيَوْمُ الْعِزَّةِ وَالتَّكْرِيمِ، عزت اور تکریم کا دن ہوگا. وَيَوْمُ السَّعَادَةِ وَالْحُبُورِ، اور خوش قسمتی اور خوشی کا دن ہوگا. وَيَوْمُ اللَّذَّاتِ وَالنَّعِيمِ، لذتوں اور نعمتوں کا دن ہوگا. لیکن کس کے لیے؟ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ عَرَفَ هَذَا الْيَوْمِ، ہر اس مومن کے لیے جو متقی ہے، جس نے اس دن کو پہچانا. وَاسْتَعَدَّ لَهُ، اور اس دن کی تیاری کی. جو تیاری سے جائے گا اس کے لیے وہ دن خوشگوار ہو جائے گا. فَنَالَ بِذَلِكَ الْفَوْزَ وَالْفَلَاحَ، وہ اس کے ساتھ کامیابی اور فلاح پائے گا. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا،
بے شک متقین کے لیے کامیابی کا مقام ہے. حدائق و آنابا، باغات ہیں اور انگور، وکواعب اترابا، اور ہم سن لڑکیاں، وکأسن دہاقا، اور چھلکتے جام، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اس دن وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات. جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ تیرے رب کی طرف سے اور کافی عطا. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ویوم القیامت هو اليوم الحق، اور قیامت کا دن ہی حقیقی دن ہے. الذی لا یروج فیہ الباطل، جس میں باطل زور نہیں پکڑ سکے گا، پھیل نہیں سکے گا. ولا یقبل فیہ الکذب، اس میں جھوٹ نہیں چلے گا، جھوٹی بات قبول نہیں کی جائے گی. وجمیع الخلق ساکتون، ساری مخلوق ساکت ہوگی. لا یتکلمون، بولیں گے نہیں. الا من اذن الرحمن لہ بالکلام، مگر جس کو رحمان بات کرنے کی اجازت دے. وقال صوابا، اور وہ درست بات کرے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح امین، جبریل امین اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، اس دن وہ کلام نہیں کریں گے. الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے. وقال صوابا، اور وہ درست بات کرے. ذالک الیوم الحق، یہ ہے سچا دن، یہ ہے حقیقی دن. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے. یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ جو واقعی پیش آ کر رہے گا. اس لیے اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کے لیے تیاری کریں یا نہ کریں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فعلينا الاستعداد لذلك اليوم العظيم، ہمارے لیے لازم ہے کہ اس بڑے دن کی تیاری رکھیں. بالایمان والاعمال الصالحہ، ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ. والمبادرۃ الی التوبۃ من الذنوب، اور گناہوں سے توبہ کر کے. یعنی جب انسان کو احساس ہو جائے کہ اس نے گناہ کیا ہے تو پھر کیا کرے؟ توبہ کر لے. والاستغفار من کل خلل و تقصیر، اور استغفار کر لے ہر خرابی اور کوتاہی سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. تمہارے اعمال کی اللہ کو خوب خبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ان من آمن باللہ واطمأن بذکرہ، بے شک جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور وہ اس کے ذکر پر مطمئن ہو گیا. وصدق رسلہ، اور اس نے اس کے رسولوں کی تصدیق کی. وعمل بشرعہ، اور اس کی شریعت پر عمل کیا. فہذا هو الفائز یوم القیامہ، تو یہی شخص قیامت کے دن کامیاب ہونے والا ہے. وہو الذی یقال لہ، یہی وہ شخص ہے جس سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن انسان. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس چلو اپنے رب کی طرف
اس حال میں کہ رب تم سے راضی ہے اور تم رب سے راضی ہو، یعنی تم بھی راضی ہونے والی اور رب بھی راضی ہونے والا. فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میری جنت میں. ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارا دل مطمئن دل ہے یا بے چین دل ہے. اگر دل بے چین ہے تو پریشان ہو جائیں اور اس کی بے چینی دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر کے ہوتا ہے، اللہ کے آگے رو کے ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر کے، قرآن پڑھ کے، ذکر کی مجلسوں میں، اچھی صحبتوں میں، کیونکہ یہ مطلوب ہے. ورنہ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو انجام کیا ہوگا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فلیتق العبد ربہ، چاہیے کہ بندہ اپنے رب سے ڈرے. وَلْيَسْتَعِدَّ لِذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ، اور اس بڑے دن کے لیے تیاری کرے. الَّذِي فِيهِ الْوَعْدُ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ، جس میں وعدہ کیا گیا ہے نیکی کے کاموں پر یعنی اچھے انجام کا. وَالْوَعِيدَ عَلَى فِعْلِ الشَّرِّ، اور سزا کا برے کاموں پر. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، جس دن ہر شخص کو جو بھی اس نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن علم انه راجع الى اللہ، تو جو شخص یہ جان لیتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف واپس جانا ہے. فمجازیہ علی الصغیر والکبیر، پھر وہ اس کو چھوٹے بڑے کام پر جزا دے گا. والجلی والخفی، ظاہری اور چھپے ہوئے. وان اللہ لا یظلمہ مثقال ذرہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اوجب لہ ذلک الرغبہ والرہبہ، اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے یہ رغبت اور یہ ڈر. والانتباہ من الغفلہ، اور غفلت سے جاگنا. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں مگر وہ رحمان کے پاس بندہ بن کے آنے والے ہیں. لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے اور گن رکھا ہے. وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور سارے کے سارے اس دن قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکیلے آئیں گے. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اللہم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے اللہ جو ہمارا رب ہے، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب ہمیں عطا کرنا جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمین. السلام علیکم. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایمان کس قدر قیمتی چیز ہے نا، کیونکہ جہنم کی جو سزائیں بتائی گئی ہیں اور سب کچھ، اس میں یہی قصور ہے، انہم کانوا لا یرجون حسابا فکذبوا بآیاتنا کذابا. تو کتنے آرام سے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں I don't believe in آخرہ، I don't believe in Allah, I am an atheist. یعنی it's so easy to say by words. لیکن کانسیکوینسز کیا ہے؟ کانسیکوینسز کتنے سنگین ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے ہیں. استاذہ یہ جو پوائنٹ آیا کہ یہ دن صرف اتنی آہو بکا اور پریشانی کا نہیں ہوگا، بلکہ دوسری بھی ایک ایکسٹریم ہوگی، خوشی ہوگی، سرور ہوگا اور عزت ہوگی، تکریم ہوگا. لیکن یہ کس کے لیے؟ لکل مؤمن تقی عرف هذا اليوم واستعد له. جس نے تیاری کی اس دن کی اور اس دن کو پہچانا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیاری کر کے کوئی کام کرنے والا اور بغیر تیاری کر کے کام کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے. ایک طالب علم جو امتحان کی تیاری کرتا ہے ساتھ ساتھ اور ایک نہیں کرتا. چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ہم شادی کی تیاری، مہمان آ رہے ہیں، آپ نے اگر تیاری کی ہے تو ایک الگ آپ کی کیفیت ہوگی، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آئیں گے تو دیکھی جائے گی تو وہ بالکل ایک الگ کیفیت ہوگی، سرور اور خوشی کی جو کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح ایک سمپل سی چیز ہے، جب ہم صبح روز آتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ گاڑی آ گئی ہے، ہارن بجا رہی ہے، تب آپ فٹافٹ تیار ہو رہے ہیں، گاؤن پہن رہے ہیں، اسکارف پہن رہے ہیں. ایک ہے آپ نے 1-2 منٹ پہلے سے تیاری کر کے کھڑے ہیں. دونوں کیفیات، اس کا اثر پورا دن رہتا ہے استاذ. بالکل. یعنی یہ تیاری والا معاملہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اور ہم سب سوچیں کہ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، اس دن کی تیاری کریں. دنیا میں کس کس چیز کی تیاری ہم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے فیوچر کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اپنے ڈیلی چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اس دن کی تیاری کتنی، شادی کی تیاری، ایگزام کی تیاری، ہالیڈیز کی تیاری، اسکول جانے کی تیاری، ساری تیاریاں ہماری دنیا سے متعلق ہوتی ہیں، لیکن آخرت کی تیاری نہ ہونے کے برابر. تو جو تیاری کر کے جائے گا وہ وہاں خوش ہوگا. استاذہ ادھر جو یہ ہے نا کہ وہ جمیع الخلق ساکتون لا یتکلمون، آج ہماری زبانیں نہیں بند ہوتی. یعنی اگر کلاسز میں دیکھے جیسے بریک ہو یا چھٹی کے بعد، اور وینز میں، گاڑیوں میں تقریباً گھنٹہ ہم سفر کرتے ہیں اور پورا گھنٹہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو آج ہم نہیں چپ ہوتے اور اس دن ہمیں چپ ہونا پڑے گا. اس دن بولتی بند ہو جائے گی. اور آتا ہے نا کہ وہ خشعت الاصوات للرحمن. آج قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہماری باتیں شاید قرآن سے زیادہ اہم ہوتی ہے. ہم قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اپنی باتوں کو دیتے ہیں، اور اس دن اللہ کے سامنے آوازیں دب جائیں گی. السلام علیکم. یہ جو آخر میں آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں ہے نا کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ہم ابرار نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا اختتام بھی ان کے ساتھ ہوگا. اور انسان کا ایمان اسی وقت بچا رہ سکتا ہے جب وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. جس طرح برف ہے، اگر کتنی بھی اچھی ہو اور وہ صحیح جمی ہوئی ہو، اگر آپ اسے نکال کے باہر رکھیں گے تو وہ آہستہ آہستہ میلٹ ہو کے ختم ہو جائے گی. لیکن اگر وہ اسی ماحول میں رہے گی تو وہ برقرار رہے گی. بالکل. استاذہ اس سارے منظر میں مجھے تو وسیع نظر آ رہا تھا کہ میں کہاں پر ہوں گی، اپنا آپ نظر آ رہا تھا کہ میں کہاں پر ہوں گی. اور صرف ایک جگہ جو پرسکون مجھے نظر آ رہی تھی، بار بار جس طرف دھیان جا رہا تھا، وہ تھا اللہ کا عرش کا سایہ. کہ ہم سب کو اللہ کے عرش کے سایہ اگر پانا ہے، اس جگہ کے نیچے ہمیں سکون ملے گا، تو اس کے لیے ہمیں ان 7 لوگوں میں سے ضرور ہونے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم لسٹ بنا لیں کہ ان میں سے جتنے بھی وہ سارے اعمال ہے کرنے والے، جیسے صدقہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا ہے، جیسے آپ لوگوں سے سب سے ہم دل کی گہرائیوں سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان 7 قسم کے لوگوں میں سے بنا دے تاکہ ہمیں اس وقت کی جو ہولناکیاں ہیں، اتنی پریشانیاں، اس سے ہمیں نجات مل جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں اس سے ملنے کی تڑپ کیوں نہیں لگتی؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. وہ روشنی کی تڑپ کیوں نہیں لگتی اس کو دیکھنے کی؟ وہ ڈرتے کیوں نہیں ہے جب وہ کہتا ہے القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ؟
یوم یقوم الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. کیوں نہیں غور و فکر کرتے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اتنے پیار سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. مجھ سے ڈرو میرے بندے، مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب ہوں. کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اتنا 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 علم لے کے بھی میری یاد نہیں آتی، مجھ سے پیار نہیں ہے تجھے. میرا رب اتنی دفعہ قرآن پاک میں اتنی خوبصورتی سے ہمیں پکارتا ہے. ہم روز الہدا میں صبح شام قرآن سنتے ہیں. یہ دل کیوں نہیں تڑپتے اس کی یاد میں؟ یہ دل کیوں نہیں روتے کہ یا اللہ آج تو چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے؟ یا اللہ آج تیری قیامت کی ہولناک کی اسے بہت ڈر لگ رہا ہے. یا اللہ میں تو تلاش کرتی رہی، دوا کو تلاش کرتے کرتے میں دعا کو بھول گئی. استاذہ میں دوا کو تلاش کرتے کرتے دعا کو بھول گئی، میں زندگی میں چل نہ سکی. یا ربی میں زندگی میں چل نہ سکی خطا کو چھوڑ کے. آج حیران ہوں اپنی ہی خواہشات پہ. میں تجھ سے مانگتی رہی یا خدا، میں تجھ سے مانگتی رہی ایک تجھی کو چھوڑ کے. ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، قرآن پہ تدبر کرنا چاہیے. ڈیلی ہم لوگ پڑھتے ہیں آخرت کی یاد، ہم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں. الحمدللہ وی آر مسلم. دس از دا بیسٹ بلیسنگ وی ہیو. This world is designed to just break your heart. If you're looking for the real happiness, real joy, then work for Jannah. This world is designed to break your heart. Jazakallah khairan kaseer. Assalamu alaikum. جنت میں جیسے لو بات اور جھوٹ نہ ہوگا، تو اس سے مطلب یہی سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں جھوٹ سے ہر ممکن بچنا ہوگا اور اپنی باتوں پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم کسی بھی کمپنی کو جب جوائن کرتے ہیں، کہیں بھی ہوتے ہیں ہم، تو ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں. فضول باتوں سے بچنا ضروری. دادا ابھی کچھ دن پہلے ہمارا 5 پاروں کا پیپر ہوا. اتنی تیاری بار بار پڑھ کے سوچ کے آئے، تیاری نہیں ہے. اسی لمحے سوچا کہ 5 پاروں کی تیاری کے لیے اتنی پریشانی اور ساری زندگی کا جب اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا تو کیا حالت ہوگی. پورا جسم کانپ گیا، جس میں نیتیں الگ کاؤنٹ ہوں گی، نمازیں الگ، جھوٹ الگ، سچ الگ. تو اتنی حالت خراب ہوئی کہ پھر جو نا اپنے آپ کو کہا کہ نہیں اب اور وقت نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، شیطان کی چالوں کو ناکام کرنا ہے. دیتا ہے ہر پل وہ نعمتیں ہمیں، اس بات کا اب احساس کرنا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.